نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو انجینئر صاحب کے متعلق اپلوڈ کرتا ہوں تو انجینئر صاحب کے فالوورز اور ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ حوالے کے لیے انجینئر صاحب کا جو کلپ دیتے ہیں اس میں آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، تب جا کر آپ انجینئر صاحب کا کوئی کلپ حوالے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا سب سے پہلے تو یہ کلیئرنس میں کر دوں کہ یہ جو آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں اس کا مکمل ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ کو میری بات میں شک ہو کہ میں نے ایڈیٹنگ کی ہے، کانٹ چھانٹ کی ہے، تو آپ خود جا کر یوٹیوب پر انجینئر صاحب کا متعلقہ لیکچر خود دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کا جو آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے 10 اگست سن 2023 کو، اور اس ویڈیو لیکچر کا دورانیہ ہے 2 گھنٹہ 43 منٹ۔ یہ یعنی کہ جو پبلک سیشن ہے ان کا، اس کا 85 نمبر ہے، 85 نمبر پبلک سیشن، اس کے عنوان سے یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے۔ اور جو بات میں کر رہا ہوں، یعنی انجینئر صاحب کی جن باتوں پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ باتیں انجینئر صاحب کے اس لیکچر کے 1 گھنٹہ 57 منٹ 50 سیکنڈ پر شروع ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹہ 57 منٹ 50 سیکنڈ پر انجینئر صاحب کی یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتبار نہ ہو یا یہ شک ہو کہ میں نے ایڈیٹنگ کی ہے اور کانٹ چھانٹ کر کے انجینئر صاحب کا کلپ لگایا ہے، تو وہ خود جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں موجودہ ٹیکنالوجی کے دور کی، کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے، ویڈیوز، آڈیوز، موبائل، ٹچ موبائل، الغرض کوئی لمحہ کسی آدمی کا ایسا نہیں ہے کہ جس کی ویڈیو یا آڈیو ٹیپ نہ ہو رہی ہو۔ تو بڑا مشکل اور ٹف دور ہے آج کا۔ تو اس عنوان پر انجینئر صاحب بات کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر دے۔ یعنی انجینئر صاحب آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں پیغمبر مبعوث کرنے کا رزق ہی نہیں لیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا۔ انجینئر صاحب کے الفاظ خود سماعت فرمائیں۔ اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر دے، کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر دے۔ تو سن لیا آپ نے۔ اب یہ بات ایک ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے، ایک نارمل انسان تو یہ نہیں کر سکتا۔ اور اس بات میں انجینئر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اس لیے بنائے۔ انجینئر صاحب کی بات کا جو مفہوم میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یعنی اگر آج کے دور میں اللہ تعالیٰ بھیجتا نبی تو آج تو ٹیکنالوجی کے دور ہے اور آڈیو ویڈیو کا دور ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق ہی نہیں لیا اور آج کے دور میں نبی مبعوث نہیں کیا۔ افسوس ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا آگے چلیں۔ اب اسی آڈیو ویڈیو کے تحت بات کرتے ہوئے انجینئر صاحب مزید آگے کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ اتنا پہلے کیوں ختم کر دیا۔ یعنی سنیے پہلے کیا کہا انجینئر صاحب نے۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے یعنی اتنا پہلے ہی ختم کر دیا۔ پہلے تو دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں ہوتی تھی، یہ پہلی دفعہ انسانیت پچھلے 1400 سال سے خالی ہے ٹل قیامت۔ سن لیا آپ نے۔ یعنی انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت فرما دی اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات، انجینئر صاحب کی بات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے، اور آپ بھی یہ ظاہر ہے یہی مفہوم اخذ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے اس لیے سلسلہ ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، آڈیو ویڈیو کا دور آئے گا، ویڈیو لیکس ہوں گی، آڈیو لیکس ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ افسوس یار، یہ کیسا آدمی ہے؟ کیا کوئی عقل والا آدمی ایسی بات کر سکتا ہے؟ مزید آگے چلیں۔
پھر آگے انجینئر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں نبی موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ حضور کی ویڈیوز بھی بنیں گی، اور ویڈیوز بنیں گی تو دشمن میمز بھی بنائیں گے۔ اگر نبی علیہ السلام کی ظاہر اس زمانے میں ہوں گے تو ویڈیوز بھی بنیں گی، ویڈیوز بنیں گی تو میمز بھی بنائیں گے دشمن۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یہ کیسی باتیں خدا کا بندہ کر رہا ہے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ جی اگر اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو حضور کی ویڈیوز بنیں گی، آڈیوز بنیں گی، میمز بنیں گی، دشمن میمز بنائیں گے۔ اور یار خدا کا خوف کر اللہ کے بندے، تو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور تیری زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، اور وہ بھی کس ہستی کے بارے میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے بارے میں۔ یار یہ بات زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ کیسی تیری سوچ ہے اور کیسے تیرے اسٹوڈنٹس کی سوچ ہے کہ اب بھی وہ تجھے جو ہے وہ مسیحا سمجھتے ہیں۔ آگے چلیں، آگے انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبعوث ہوتا۔ استغفر اللہ۔ لیجئے پہلے سنیے، واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبعوث ہوتا، ورنہ یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کرنی پڑنی تھی۔ یعنی یہ جو آج کل کا دور ہے آڈیو کا، ویڈیو کا، میمز کا، اور یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا، فیس بک کا، جدید ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر کا، یعنی یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں پیغمبر کا مبعوث ہونا بنتا ہی نہیں۔ گویا پیغمبر تو آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، انجینئر صاحب کے بقول، یعنی انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور اس قابل نہیں کہ یہاں وقت کا پیغمبر اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا۔ خدا کے بندے کوئی علاج کراؤ یار اپنے اس انجینئر کا، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، فالوورز ہیں، خدا کے لیے کسی ماہر نفسیات کو دکھاؤ۔ یہ بندہ تو نارمل نہیں ہے، یہ بندہ تو ذہنی مریض ہے۔ اچھا آگے چلیے، آگے انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ بھئی کیوں شروع ہو جائے گی؟ اس لیے کہ مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کریں گے، نعوذ باللہ میمز بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، تو ظاہر ہے مسلمان کے ایمان کا تو چیلنج ہوگا اور دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ سنیے انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت تو دنیا زیر زبر نہیں ہو جائے گی، یعنی سسٹین ہی نہیں کر سکتے آپ، گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان چیلنج ہو رہے ہوں گے، اور یہی تماشا لگا رہے گا، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو سن لیا آپ نے، میں مزید تشریح نہیں کرتا، توضیح نہیں کرتا، وضاحت نہیں کرتا، تبصرہ نہیں کرتا، تجزیہ نہیں کرتا۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے اور آپ کے فالوور سے کہ یار یہ جو باتیں انجینئر صاحب کی ہیں، انجینئر صاحب نے، کیا یہ باتیں کوئی نارمل آدمی کر سکتا ہے یا صرف پاگل ہی کر سکتا ہے؟ یہ باتیں صرف ایک جو ذہنی مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پاگل انسان ہے، یہ باتیں وہی کر سکتا ہے، عام آدمی یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ تو برائے مہربانی اپنے اس مرشد کو، اپنے اس انجینئر کو کسی اچھے سے ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج کرائیں۔ وما علی الا البلاغ۔